اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے عمر محلیہ کے لیے وہ گناہ سے بچنے کا سبب بن جائے گا صرف ایک آدمی جو اعتکاف میں بیٹھ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اپنے کسی صحابی کو بٹھا دیتے اور ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام بھی بیٹھ کرتے تھے اعتکاف میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے فرض نہ ہونے کے باوجود پوری زندگی اس کو پابندی کے ساتھ میں کیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعتکاف میں بیٹھنا یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے جس کو رسول اللہ نے پوری زندگی پابندی کے ساتھ ادا کیا. صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو صحابہ کرام اپنے سامان باندھ دیا کرتے تھے. سامان باندھ دیا کرتے تھے مطلب کیا کہ بالکل تیار ہو جایا کرتے تھے عبادت کے لیے کہ ہم یہ 20 دن تو ہم نے جیسے نکل گئے لیکن اب یہ آخری جو 10 دن ہے ان میں ہمیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگے رہنا. کیوں؟ کیونکہ رمضان میں ایک دن کی قیمت وہ ہے جو کہ اور ان دنوں کے علاوہ پوری زندگی کے دنوں کی قیمت نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان شریف کا اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے 10 دن ایک روزہ تو وہ اور دنوں میں بنا عذر کے اگر چھوڑا جائے اگر وہ اور دنوں میں اس کی پورتی کرنا چاہے تو گناہ سے تو 7 روزے رکھے گا اس کے بدلے تب بچ سکتا ہے اس کا جو ہے کفارہ ہو جائے گا. وہی ثواب حاصل کرنا چاہے وہ جو رمضان کے روزے میں اس کو ملتا ہے ایک روزے میں تو فرمایا گیا کہ اگر پوری زندگی بھی انسان روزے رکھتا رہے پوری زندگی تب بھی وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان المبارک میں ایک روزے رکھنے کا ثواب ہے. کیونکہ یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے. اس مہینے کی برکت اور پلس یہ آخر کے 10 دن یہ تمام 10 دنوں سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہی 10 دنوں میں اللہ نے شب قدر کو رکھا ہے. شب قدر انہی 10 دنوں میں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو. اس میں رمضان کے آخری عشرے کے 4 راتوں میں 4 سے مطلب 21ویں بھی ہو سکتی ہے 23ویں بھی ہو سکتی ہے 25ویں بھی ہو سکتی ہے 27ویں بھی ہو سکتی ہے 29ویں بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ اکثر علماء کا یہ فرمانا ہے کہ اس شب قدر 27 بھی شامل ہے لیکن پھر بھی یہ بھی اعتماد ہے کہ 29ویں بھی ہو سکتی ہے تاکہ ہم لوگ ہر رات کو شب قدر سمجھ کر کے عبادت کریں جس سے ہمارا زیادہ فائدہ ہو. تو آج میں خاص کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی عظیم ہستی کا نام ہے داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت علی ہے اور اسلام پر جن کے بے انتہا احسان رہے ہیں ان شخصیات میں سے ایک حضرت علی کی ذات ہے. آج ان کا یوم شہادت ہے یعنی حضرت علی اس رمضان المبارک کو اس دنیا سے تشریف لے کر کے گئے تھے کوفے کی جامع مسجد میں 19 رمضان المبارک کو آپ پر وار کیا گیا اور 2 دن کے بعد میں آپ شہید ہو گئے. حضرت علی کی ذات کیا ہے مختصر انداز میں آپ سنیں. حضرت علی اس شخصیت کا نام ہے جو بہت زیادہ مال و دولت والے نہیں تھے بہت زیادہ مال والے نہیں تھے بلکہ حال یہ تھا کہ حضرت علی کا گھر کا حال یہ تھا کہ رمضان المبارک جب حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روزہ رکھا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے افطار کر رہے ہیں اگلے دن روزہ رکھتے ہیں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے صرف پانی سے افطار کر رہے ہیں. تیسرے دن روزہ رکھا پانی کے سوا کچھ نہیں تھا. حضرت علی جاتے ہیں مزدوری کرتے جو لے کے آتے ہیں اور اس کی روٹیاں بنواتے ہیں. عزیزان گرامی تیسرا دن ہے 2 روزے لگاتار پانی سے افطار کر چکے ہیں. تیسرے دن جو لے کے آتے ہیں اس کی روٹیاں بنواتے ہیں اور جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے دروازے پر آواز آتی ہے علی بھوکے کو کھانا دے دو. بھوکا ہوں کھانا چاہیے کھانے کی ضرورت ہے. مولا کائنات نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے میرے بیوی بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے اور پانی سے افطار کر رہی ہے. مولا کائنات نے صرف یہ دیکھا کہ اللہ نے میرے دروازے پر اس سائل کو بھیجا ہے میرے دروازے پر اللہ نے اس سائل کو بھیجا ہے اور یہ اللہ کے نام پر مجھ سے سوال کر رہا ہے. مولا کائنات نے اپنی روٹیاں اٹھا کر کے اس غریب کو دے دی اس سائل کو دے دی. یہ ہے غریب. تو عزیزان گرامی سخی بننے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ دولت مند ہونا
اللہ کی راہ میں دل کا کھلا ہوا ہونا اور اللہ کی انتہائی درجے کی محبت ہمارے دل میں ہونا یہ ضروری ہے. ورنہ مولا کائنات کو آپ دیکھیں کیا مگر اللہ کے نام پر اپنی منہ کی پرواہ نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور اہم بات میں آپ کو بتا کے رخصت ہونا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ وعاف للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. اور توجہ سے سننا, ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے, اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے عداوت رکھے, دشمنی رکھے, اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ عطا کرے اور اللہ ہی کے لیے عطا نہ کرے, اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. مطلب کیا ہے رسول اللہ کے اس فرمان کا کہ ہم اگر کسی سے محبت کریں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا کوئی دنیاوی لالچ اس میں چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی سے بھی ہمارے تعلقات ہیں تو صرف اور صرف اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے, اللہ نے اس کو ہمارا بھائی بنایا ہے. ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کریں گے, ہم اس سے مطلب سے اس سے تعلقات رکھیں گے, بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھے. پتہ یہ چلا کہ دشمنی رکھنا یہ بھی ضروری ہے, لیکن کیسے؟ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اپنے ساتھ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اب اس کی ایک مثال میں حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کو دیتا ہوں, کیونکہ جنگوں میں آپ کی پوری زندگی گزری. اسلام کی حمایت میں حضرت علی نے اپنی پوری زندگی جنگیں لڑی. ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک اسلام کے دشمن کو پچھاڑ لیا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے. توجہ سے سننا, حضرت علی دشمن کو پچھاڑ لیتے ہیں, تلوار ہاتھ میں اس کے سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس کو قتل کرنے والے ہی تھے. اتنے میں اس دشمن اسلام نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. جیسے ہی حضرت علی کے چہرے پر اس نے تھوکا, مولا کائنات نے چھوڑ دیا. جیسے اس نے آپ کے چہرے پہ تھوکا, آپ نے فوراً چھوڑ دیا اسے. تعجب میں پڑ گیا اور کہنے لگا اے علی, تم تو مجھے پچھاڑ چکے تھے, تم تو چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے, تم تو مجھ پہ قابو پا چکے تھے, تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے تو تمہارے چہرے پر تھوک کر کے تمہاری گستاخی کی تھی, تم کو تو چاہیے یہ تھا کہ فوراً غصے میں قتل کر دیتے, آپ نے مجھے چھوڑا کیوں؟ مولا کائنات کا جملہ سنیا. حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو نے میرے چہرے پر نہیں تھوکا تھا تو تم اسلام کا دشمن تھا, اس لیے میں تجھے اپنا دشمن سمجھا. یعنی میری دشمنی تجھ سے صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی کہ تو اللہ کے دین کا دشمن تھا, رسول اللہ کا دشمن تھا, اس لیے میں تجھے قتل کرنے کے لیے میں نے تجھ کو پچھاڑا تھا. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو تو میرا ذاتی دشمن ہو گیا ایک طرح سے. اب اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو زمانہ کہہ سکتا تھا کہ علی نے اسلام کے لیے نہیں بلکہ اپنے بدلے کے لیے اس کو قتل کیا تھا, اور علی کو یہ گوارا نہیں کہ علی کی تلوار صرف اپنی ذات کے لیے کسی پر اٹھے, بلکہ علی کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی علی کی تلوار اٹھے گی تو وہ اسلام کی حمایت میں اٹھے گی, دشمن خدا اور رسول کے لیے. یہ ہے اللہ کی سچی محبت, اور دشمنی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا. ہم کس کے لیے کرتے ہیں دشمنی؟ ہماری جتنی دشمنیاں ہوتی ہیں آج صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے, صرف اور صرف ہم اپنی ذات کے لیے دشمنی کرتے ہیں. اور حضرت علی اپنے ذاتی دشمن کو فوراً چھوڑ رہے ہیں, کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اپنے دشمن کو قتل کر دیا, اپنی وجہ سے قتل کر دیا. تو ہمیں بزرگان دین کا جو ذکر کیا جاتا ہے, صحابہ کرام کا جو دن منایا جاتا ہے اور بارہا ان کی زندگی کو ہمیں بتایا جاتا ہے, اس لیے بتایا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کو, اللہ کے کلام کو, رسول اللہ کی احادیث کو جو جس طریقے سے وہ سمجھا کرتے تھے اور جس طریقے سے اپنی زندگی میں وہ اتارا کرتے تھے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی میں اتاریں. کیونکہ قرآن ہمارا بھی ہے, مسلمان ہم بھی ہیں, رسول اللہ ہمارے بھی ہیں, اور محبت رسول کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں. تو جب ساری چیزوں کے ہم دعوے دار ہیں,
تو یار قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا بلکہ ایمان والے ہی. جیسا کہ قرآن مقدس میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے. شریعت سب سے پہلے، رسول اللہ کا دین سب سے پہلے. اور بہت خوشی کی بات ہے، میں خاص سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ کل اعتکاف میں بیٹھنے میں جب باری آئی تو ماشاء اللہ آپ کے ذاکر نظر سے 5-6 جوان اعتکاف میں بیٹھے. سبحان اللہ، بہت خوش نصیبی کی بات ہے. اس پرفتن دور میں، اس پرفتن دور میں نمازیوں کی اگر تعداد آپ جا کر کے دیکھیں تو صرف بزرگ ملے گا آپ کو مسجدوں میں، رمضان کے علاوہ میں آپ دیکھنا. لیکن ہاں مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے ماشاء اللہ، جوان زیادہ نظر آتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اور اعتکاف میں میں نے دیکھا آپ جوان شریک ہیں، 6-7-5-6 جوان رکھے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے یہ. اور میں مبارکباد پیش کروں گا ان تمام جوانوں کو، ان کے پیرنٹس کو، ان کے گھر والوں کو، کہ انہوں نے اتنی اچھی تربیت اپنے بچوں کی تھی کہ جوانی میں اعتکاف میں بیٹھ رہے. سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی بات ہے. آپ ان سب کے لیے بھی آپ دعا کریں کیونکہ یہ ہمارے سب کی طرف سے یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ لوگ ہمیں بھی گناہ سے بچا رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ نہیں بیٹھتے تو ہمیں بھی گناہ ملتا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ عزت ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت پیدا فرمائے اور اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. رب العالمین اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خوب ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین ہم سب کو اگلے رمضان بھی نصیب فرمائے. آنے والے رمضان بھی اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے قریب اقربا کو سب کو نصیب فرمائے. اور جو بھی حاضرین میں دعاؤں کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں یا اللہ سب کے دلوں کی حالات کو جانتا ہے، ہماری مولا سب کی دل جائز کو اللہ کو پورا فرما، مولا سب کی دل جائز کو اللہ کو پورا فرما. ہمارے جو بھی قریب اقربا والدین میرے والد محترم جو بھی دنیا میں جا چکے مولا سب کی مغفرت فرما، سب کو رمضان مبارک کے وسیلے سے مولا سب کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ